نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك، وفي رواية غيره قال: قل آمنت بالله ثم استقم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: قل لی فی الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ لا اسأل عنہ احد بعدک، کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، ثابت قدم ہو۔ یہ حدیث آپ یہ سمجھیں کہ پورے دین کا مغز ہے اور ایمان کی روح اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ صحابی نے ایک ایسا سوال کیا کہ آپ حیران ہوں گے، یعنی اس صحابی نے یہ سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کی زندگی میں، یعنی آپ کی زندگی مبارک کے اندر بھی اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی بھی وقت دوبارہ مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش ہے، یعنی ایسا جواب آپ مجھے ارشاد فرمائیں، ایسی نصیحت ارشاد فرمائیں کہ مجھے کبھی بھی زندگی میں دوبارہ کسی سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ گویا ایک جامع سوال ہے اور اس کا جامع جواب، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں الفاظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پوری انسانی زندگی پر ان کا دائرہ کار پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی: قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ جب اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اب اس ایمان کو، اس عقیدے کو، اس نظریے کو قبول کرنے کے بعد پھر اس پر ثابت قدم ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ اب دنیاوی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے، اور اخروی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہو سکتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دین کے احکامات، شریعت کے قوانین، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طرز زندگی، طریقہ کار بتا دیا، اور اللہ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ میرا بتایا ہوا ایک راہ عمل ہے جو میرے انبیاء نے تم تک پہنچا دیا، میرے رسول نے تم تک پہنچا دیا ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ جب اس پر عمل کرو گے پھر آخرت کی زندگی تمہارے لیے بڑی کامیابی والی زندگی ہو جائے گی، آسانی والی ہو جائے گی۔ تو آمنت باللہ کے اندر ہم نے ساری چیزوں کو شامل کر لیا کہ اللہ کا حکم مان کر دنیا کے اندر چلنا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تو گویا اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کر لیا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ جب اللہ کی ذات پہ ایمان لائے اللہ کے نبی کے بتانے پر، تو اللہ کی نبی کی بات کو تسلیم کر کے گویا ان پر بھی ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے ملنے والے جتنے احکامات تھے ان تمام پر ایمان لے آئے۔ تو آمنت باللہ کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی وہی ہے، عبادت کا حقیقی محور اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے سامنے اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اس کی بات کو مان کے چلنا ہے، اس کے حکم کو مان کے چلنا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں لانا۔ جب کہہ دیا کہ اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں لانا، اس کے حکم کے سامنے کسی کو نہیں لانا،
پھر اللہ کے سوا جتنی بھی طاقتیں دنیا کے اندر ہو سکتی ہیں جن کو شمار کیا جا سکتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں، ان تمام کی نفی کر دی۔ جب یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کے حکم کو مان کے چلنا ہے، تو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جتنوں کے بھی حکم کو آ جائیں گے جو اللہ کے حکم کی نفی کر رہے ہوں گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، ان تمام کو ایک سائڈ پہ کر۔ جب یہ تسلیم کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے نبی اور رسول مان لیا ہے، آپ کے تمام احکامات کو میں مانوں گا، تسلیم کروں گا، اب آپ کے احکامات کے مقابلے میں جتنے بھی حکم آتے چلے جائیں گے ان کو ایک سائڈ پہ کرنا۔ یہ آمنت باللہ ایک جملہ جو ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں تو یہ سمجھیں کہ اس پہ عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جیسے وہ شاعر نے کہا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، مکی زندگی خاص طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ اس نے آمنت باللہ کہہ دیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اب اس کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ آج ہم اس بات کا کچھ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی تکلیف آج کے دور میں کسی کو پہنچی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود اتنے مالدار گھرانے کے تھے، لیکن ان کو بھی ایمان لانے کی پتاش میں اتنی تکلیفیں دی گئیں۔ تو آمنت باللہ کہنے کے بعد مشقتوں کے، مصیبتوں کے اور بہت سارے معاملات کی جو مشکلات سامنے آ جاتی ہیں، اگر حقیقی معنی میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، اور اگر ہمارے جیسا گول مول ایمان ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، یہ ہمارے معاملہ فلانا ہے فلانا ہے، ہماری ناک کٹتی ہے، ہم نے غمی خوشی میں اور بازار کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ دفتر کی مجبوری ہے۔ یہ رشوت جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جی کیا ہے، یہ فائل کا خرچہ ہے۔ مختلف نام دے کے اپنے لیے معاملات کو جائز قرار دے لیتے ہیں۔ تو آمنت باللہ کہنے کے بعد پھر ان تمام چیزوں کی نفی کر دینی پڑے گی، ان تمام معاملات اور مسائل کو ایک سائڈ پہ چھوڑنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا حکم نہیں ماننا، مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ جہاں پہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی پر تمہیں مجبور کیا جائے، وہاں پھر اس حکم کو نہیں ماننا، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی معصیت ہو رہی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو قل آمنت باللہ، آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر ثم مستقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو برداشت کرو، جو مخالفت آتی ہے اس کو برداشت کرو، جو پریشانی آتی ہے اس کو برداشت کرو۔ اور جب یہ پوزیشن ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں خوشخبری سنائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ جب یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گیا، جیسے کہ یہاں اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، آمنت باللہ ثم مستقم، تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آیا اور اس پر ڈٹ گیا۔ اب اللہ نے کیا خوشخبری سنائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان پر فرشتے، اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ تم کوئی خوف نہ کرو، تم کوئی غمگین نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور اخروی زندگی میں اللہ کی طرف سے ہمیں مقرر کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت کے اندر تم جو کچھ چاہو گے وہ ملے گا۔ جنت کے اندر من چاہی زندگی ہے، دنیا کے اندر من چاہی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے نبی کے احکامات کو سیکھیں، اصل دین کو سیکھیں، حقیقت جو اللہ کے اور قرآن حکیم کے، اللہ کے اور رسول کے احکامات ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے۔
تو حلال حرام جائز ناجائز کے اتنے مسائل، جتنا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مسئلہ یہ حکم جائز ہے یا ناجائز ہے، اتنا سیکھنا فرض ہے۔ تو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو میرا بندہ مجھے مان کر ثابت قدم ہو جاتا ہے اور مشکلات کو برداشت کرتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی میرے فرشتوں تم ان کی حفاظت کرو، ان کی مدد و نصرت کرو، اور آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی۔ پہلے جو حدیث گزری تھی کہ جو بندہ قبر کے اندر سوال کا جواب دے دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر منچاہی زندگی ملے گی، جو خواہش کرو گے وہ ملے گا۔ اور آگے فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم کی طرف سے یہ تمہاری میزبانی ہے۔ جس کا میزبان اللہ ہو جائے، جس کا میزبان اللہ کی ذات ہو جائے، اس مہمان سے بڑا کوئی مہمان ہو سکتا ہے؟ تو جنت کے اندر اگر اللہ کی میزبانی میں جانا چاہتے ہیں تو ربنا اللہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جائیں، اس پر ثابت قدم ہو جائیں، آنے والی تمام مخالفتوں کو برداشت کریں۔ آج اگر ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو قیادت کے ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ اس ایک جملے کے اوپر عمل کر لیں اور اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں ان کے خلاف متحد ہو جائیں اور ڈٹ جائیں اور ان کی پرواہ نہ کریں، مشقتیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے تو خود فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان پہلے ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ اور اگر ایمان ہمارا کمزور ہو، بالکل ردی کھاتے والا ہو، تو پھر ہم کہ ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی؟ پھر یہ سوال قائم رہے گا کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ تو صحابہ نے پوری اپنی زندگی کے لیے یہ سوال ایک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول ایسی بات نصیحت ایسی نصیحت ارشاد فرمائے کہ مجھے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آپ کے زندگی میں نہ آپ کے بعد کسی اور سے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرمائی؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تو یہ کہہ دے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آیا پھر اس پر تو ڈٹ جائے۔ اللہ میں اس جملے کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق۔